الرحمن الرحیم۔ سفر جیسا دعاؤں کچھ انتظام کریں، عبادتوں کی طرح منت امام کریں، نہ کوئی چشمہ بھی کھوتا نئے یاد رکھی، وہ پیاس تھی جسے کھوتا یا سلام کریں۔ سلام ہمارا غریب زہرا نواز رسول مظلوم کربلا حسین ابن علی علیہ السلام پر، سلام ہمارا غریب زہرا مظلوم کربلا پر کہ جسے رونے کے لیے آج اتنے عزادار و سوگوار آئے ہوئے ہیں۔ مائیں اپنے آغوش میں بچوں کو لے کر آئی ہیں، یہ جوان یوسف لیلہ کا تابوت اٹھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، کربلا کے مظلوموں پہ رونے کے لیے آئے ہیں۔ میری بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ حضرات ایک 5 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں تاکہ میری بھی حاضری درج ہو جائے اور آپ آنسوؤں کا نذرانہ کربلا کے مظلوموں کی بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ میں آگے جو یہ بچے کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی بیٹھ جائیں اور بس چند لمحوں میں ایک ایک کر تابوت کربلا کے مظلوموں کے زیارت کے لیے لائے جائیں گے اور آپ انشاءاللہ خوب پرسہ پیش کریں گے۔ اے اسلام، اے دین الہی، میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ میں جانتا ہوں تو کہاں ملے گا، تو ان گوشہ نشین اور تنگ و تاریک حجروں میں ہے کہ جن کی اباؤں میں پیوند پر پیوند لگے ہیں، جو جو کی سوکھی روٹی زانوں کے نیچے دبا کر توڑتے ہیں اور پانی میں ڈبو کر کھاتے ہیں، جو اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں، جو ہر بدرسیدوں کی فریاد پر تڑپ جاتے ہیں، جنہوں نے سلطنت میں فقیری کی اور فقیری میں بادشاہوں کا وقار دکھایا، جنہوں نے عیش و نشاط کو منہ نہیں لگایا، حرص کو پاس آنے نہیں دیا، توکل کو چھوڑا نہیں، کائنات سے منہ موڑا نہیں، دنیا کے ہاتھوں دین کو بیچا نہیں، توکل کو سر کا تاج بنایا، تقدس کو کائنات میں جگہ دی۔ دنیا کی تمام طاقتیں ان کی حق پسندی اور صداقت نوازی کے سامنے سر بسجود ہو گئی۔ اے اسلام، تو یزید کے محلوں میں نہیں تھا، تو پسر سعد کے لشکر میں نہیں تھا، تو شمر و خولی کے خیموں میں نہیں تھا، بلکہ تو ان خدا پرست اور حق نوازوں کے ساتھ تھا جو 3 دن کی بھوک و پیاس، مصائب و آلام کے ہجوم میں، خوف و ہراس کی منزلوں میں، دشمنوں کے نرغے میں، گرم ہواؤں کے جھونکے میں، آفتاب کی حدت میں، گرمی کی شدت میں اپنے فرائض سے غافل نہ ہوئے۔ اے اسلام، تو کربلا والوں کے ساتھ تھا، انہی کے ذکر کے ساتھ ہے اور قیامت تک رہے گا۔ بے شک تیرا نام حسین ہے اور حسین کا نام اسلام ہے۔ حسین علیہ السلام کا رشتہ اسلام سے 2 سگے بھائیوں کا تھا، ایک ہی آغوش میں، ایک ہی ماحول میں۔ ایک طرف اسلام پروان چڑھتا رہا تو دوسری طرف حسین ابن علی علیہ السلام کی پرورش ہوتی رہی۔ آپ نے اسی لیے 28 رجب کو یہ طے کیا کہ میں نانا کے مدینے کو چھوڑ دوں گا، میں اپنے چہیتے وطن کو خدا حافظ کہہ دوں گا، لیکن اسلام کے وقار کو مٹنے نہ دوں گا۔ اسلام، تجھے اکبر کا سینہ چاہیے، میں دوں گا، تجھے اصغر کا تبسم چاہیے، میں دوں گا، تجھے زینب ام کلثوم کی رضا چاہیے، میں دوں گا، تجھے مجھ غریب کا گلا چاہیے، میں دوں گا۔ آج اتنا بڑا مجمع یہاں آیا ہے، میں گزارش کر رہا ہوں، اللہ جانے صحبتیں برداشت کر کے یہ جو میری پردہ دار بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں، ان کی آغوش میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خدا انہیں سلامت رکھے، ان کی آغوش سلامت رکھے، اس لیے کہ بچوں کو لے کے اس لیے آئی ہیں کہ رباب کے 6 ماہ کا جھولا آئے گا۔ یہ جوان اتنی اذیت سے اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ٹھوکریں کھا کے باپ گرا اس کے بیٹے کا تابوت آئے گا۔ یہ جو بھائی بھائی کے ساتھ آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ کربلا میں ایک بھائی نے بھائی کے بازو اٹھائے ہیں۔ یہ رونے کے لیے مجمع آیا ہوا ہے، مگر مجھے پتا ہے
آپ اذیت سے بیٹھے ہیں، آپ تکلیف سے بیٹھے ہیں، مگر میں بہت دیر تک آپ کو اذیت نہیں دوں گا، اس لیے اللہ جانے سجاد غریب کہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور آواز دیں گے یہ اذیتیں تو میرے حصے کی ہیں، مجھے دھوپ میں کھڑا رکھا جاتا تھا، جب میں دھوپ سے پریشان ہو کے سائے میں آتا تھا تو مجھے تازیانے لگا کے دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ نہیں، آپ اپنی آوازوں کو آزاد کریں، اس لیے کہ ایک جنازہ آتا تو میں کچھ نہ کہتا، 72 جنازے آنے والے ہیں، اٹھانے والا ایک اکیلا حسین ہے۔ مقتل میں آواز دے رہے ہیں عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ میں پہلی دفعہ اس بستی میں مجھے آنے کا شرف حاصل ہوا، یقین جانے پولیس ایڈمنسٹریشن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کا دلوں کی گہرائیوں سے یہاں کے مومنین کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ صبح سے دیکھ رہا ہوں یہ سب وہ سینہ پیٹ رہے ہیں، یہ رو رہے ہیں۔ کوئی نوحہ خان آتا ہے تو کہتا ہے سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگے، کوئی نوحہ خان آتا ہے تو کہتا ہے زینب کے سر سے چادر چھینی گئی، کوئی نوحہ خان آتا ہے تو کہتا ہے بشیر کے گلے پہ تیر لگا، کوئی نوحہ خان آتا ہے تو کہتا ہے سجاد کو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنائی گئی، کوئی نوحہ خان آتا ہے تو کہتا ہے قاسم کے لاش کے ٹکڑے اٹھائے گئے، کوئی نوحہ خان آتا ہے تو کہتا ہے عباس کے بازو کٹ گئے، کوئی نوحہ خان آتا ہے تو کہتا ہے سکینہ زندان میں مر گئی۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، لیکن یاد رکھنا آپ نے کسی ماں کو جوان کی میت پہ روتے دیکھا ہے؟ آپ نے کسی بھائی کو بھائی کے جنازے پہ روتے دیکھا ہے؟ دیکھا ہے تو پھر ویسے ہی گریہ کیجئے، اس لیے کہ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہیں وہ اس بستی میں اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے آئے۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ آپ دھوپ میں بیٹھے ہوئے، مجھے اس بات کا احساس ہے، لیکن سجاد کو دھوپ میں زبردستی کھڑا رکھا جاتا تھا۔ میں بس جلدی آپ کی خدمت میں ایک تابوت لانے کی گزارش کروں گا، اس لیے کہ دامن وقت میں قطعاً گنجائش نہیں ہے، مجھے بھی بہت لمبا سفر طے کر کے بھی جانا ہے، تقریباً 500 کلومیٹر، وہاں پہ بھی 72 تابوت کی نقابت کرنی ہے۔ یہ میرے لیے شرف ہے، یہ میرے لیے سعادت ہے کہ مجھے آپ کے بیچ آنے کا اس بارگاہ کے صدقے میں موقع ملا ہے۔ میں آپ کے حوالے بس ایک منظر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دعا کیجئے کہ خالق اس وقت آپ کو جو رو رہے ہیں، آپ زمین پہ بیٹھے ہیں، شریف گھرانے کے لوگ ایسے نہیں بیٹھتے جیسے آپ بیٹھے ہیں، شریف گھرانے کے لوگ نہیں بیٹھتے۔ میں نے دیکھا یہاں پہ لوگ زمین میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، اس لیے کہ تبرک حسین ہے۔ آپ شاید جواب دیں گے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ ایسے شریف لوگ زمین پہ نہیں بیٹھتے، تو آواز دیں گے تو شام غریبہ جب علی کی شریف بیٹیاں خاک پہ بیٹھی، حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ خاک پہ بیٹھی، ہماری جان قربان ہو جائے آل محمد کی مصیبت میں۔ بلند آوازیں ہیں، بچے رو رہے ہیں، ہاں یہی تابوت کے استقبال کا انصار امام مظلوم کا تابوت آنے والا ہے۔ میں بس ایک منظر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، آپ سنیں، یقین جانیں گھروں تک روتے ہوئے جائیں گے۔ آپ اس وقت دعا کریں کہ خالق آپ کو کربلا جانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ جائیں، آپ اس وقت دیکھیں 40 میں کتنے زائرین جا رہے ہیں، جسے سنو وہ بے چین ہے، ہمیں کربلا جانا ہے۔ کیوں جانا ہے؟ کہ 40 حسینی ہے، اس لیے جانا ہے، اس لیے کہ زینب روتی بھی گزر گئی، بھائی کا چہرم نہ کر سکی تھی، آپ چہرم کرنے کے لیے سوگوار آ رہے ہیں۔ اے میری بہنوں دعا کرو، یقین جانو اگر دعا کر لیا تو مادر حسین بلائے گی ضرور۔ کوئی نہیں، اللہ آ جائے تو عباس سے کہہ دینا غازی ہم غریب کو بھی بلا لو اپنی بارگاہ میں، ہم بھی آنا چاہتے ہیں۔ میں آج کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جو سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہو رہی ہے، اور آج تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ آپ پتہ ہے اس وقت کربلا میں جوگ ترجوگ زائرین پہنچ رہے ہیں، ہر 52 سیکنڈ 42 سیکنڈ پر ایک فلائٹ لینڈ کر رہی ہے۔ عزادار روتا چیختا ہوا حسین کے بارگاہ میں دوڑ رہا ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ جس کا لاشا کربلا کی ریت پہ پڑا رہا اسے روتا ہوا آواز دیتا ہوا دوڑ رہا ہے، مولا ہم آئے ہیں آپ کا ماتم کرنے کے لیے۔ اس وقت کا منظر یہ ہے، آپ تشریف فرما ہے، ابھی تابوت آئے گا۔ اس وقت کا منظر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو کربلا کا ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں زائرین پہنچ گئے، آپ یہاں تابوت اٹھا رہے ہیں نا،
مولا ہماری اس عزا کو قبول کر لینا۔ اب عالم یہ ہے کہ کربلا جو لوگ میری طرف متوجہ رہیے، جو لوگ کربلا پہنچے ان کا عالم یہ ہے کہ میں نے دیکھا ایک بزرگ ہے جو کربلا میں فلائٹ سے اتر کر کے جیسے اس نے کربلا میں نجف میں قدم رکھا ہے، کربلا کی طرف بڑھنے لگا، کربلا قریب آئی، میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ قریب آیا، آ کے کچھ اس سے کہہ رہا ہے، سمجھ بھی نہیں آیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد دیکھا بہت سے بچے آ گئے، کوئی اس کا پیر پکڑ لیتا ہے، کوئی ہاتھوں کو چوم رہا ہے، کہتا ہے، سمجھ میں آ گیا کہ شاید یہ اپنے ساتھ چلنے کو کہہ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا اسی ویڈیو کے اندر ایک بہت چھوٹی سی بچی ہے جو ہاتھ میں پانی لے کر کے آئی ہے، ظاہر سے کچھ کہہ رہی ہے، مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ شاید یہ بچے کہہ رہی ہے کل میرے حسین کی بیٹی روتی ہوئی گزر گئی تو سلام کرنے کے لیے آیا ہے، یہ پانی پی لے، یاد آیا کچھ آپ کو کل عباس کی بھتیجی کا گلا بندھا ہوا تھا، رخسار پہ تماچوں کے نشان تھے، دامن جلا ہوا تھا، سر پہ گرد کربلا پڑی تھی، آواز دے رہی تھی بابا 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 کی آوازیں دے رہی تھی، اسے گزار دیا گیا، آج اس کا چہلم کرنے کے لیے زائرین پہنچ رہے ہیں۔ بس چند لمحوں میں تابوت ایک ایک کرائیں گے، میں بہت زیادہ تابوت پہ نہیں گزارش کروں گا، ایک ایک جنازے زیارت کے لیے لائے جائیں گے، مگر ٹھہر جائیے، جو پیچھے تک مجمع کھڑا ہوا ہے میرے پولیس ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں، بہت سے ایسے ہوں گے جو یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، میں ان کے لیے ایک بات کہتا ہوں، ایک ایمبیسڈر ہے، ایک سفیر، ایک راجدوت، کون ہے؟ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا ایک اسٹیٹ میں ایک کنٹری میں جانے کا موقع ملا تو وہ ایسے جیسے آپ کی بستی ہے نا، یہ سیاہ پرچم جو لگے ہوئے، جوانوں ایک بات کا خیال رکھنا کہ جب بھی عزا میں جایا کرو تو سیاہ لباس پہنا کرو، سیاہ لباس یہ تمہاری پہچان ہوتی ہے، لہذا کوشش یہ کہ اگر وہ جب بھی جلوسوں میں جاؤ تو سیاہ لباس پہن کر کے جاؤ۔ اس نے دیکھا کہ محرم کا وقت آ گیا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے، بزرگ، عورتیں، جسے دیکھو سیاہ لباس پہنے چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے۔ اس کے عجیب سے تاثرات ہوئے تو اس نے اپنے سیکریٹری سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ ان کے چہرے کیسے غمناک سے ہیں، ان کی آنکھیں نمناک ہیں، یہ ننگے پیر ہیں، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ حسینی عزادار ہیں۔ کہ یہ انہوں نے اپنی حالت ایسی کیوں بنا رکھی ہے کہ وہ کربلا کے نواسہ رسول کی شہادت کو یاد کر کے رو رہے ہیں؟ کہ اچھا تو کوئی خاص ڈے ہے؟ کہا ہاں، کہ جب سے محرم کا چاند نکلتا ہے ان کے گھر کی عورتیں اپنے سہاگ کی نشانی ہٹا دیتی ہیں، ان کے بچے روتے ہیں، ان کے جوان ماتم کرتے ہیں، ان کی عورتیں ماتم کرتی ہیں۔ کہا اچھا ان کا کوئی خاص دن؟ کہا ہاں ایک دن ہے۔ کہا وہ کون سا؟ کہا 10 محرم۔ کہا اس دن یہ کیا کرتے ہیں؟ کہا اس دن یہ بھوکے رہتے ہیں، فاقہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، بہت روتے ہیں۔ کہا اچھا ان کی کوئی خاص جگہ؟ کہا ہاں ان کا ایک جہاں روتے ہیں اسے امام باڑہ کہتے ہیں، حسینیہ کہتے ہیں، ٹیئرز ہاؤس کہتے ہیں، آنسوؤں کا گھر کہتے ہیں، یہ وہاں جاتے ہیں۔ کہ یہ پروسیشن کہاں ایک جلوس نکلتا ہے، ایک راستے سے گزرتا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے میں بھی وہاں چلوں گی، مجھے پہلے سے بتا دینا، میرا دل بھر آیا ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اب وہ جیسے ہی 10 محرم آئی تو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیتی ہے، سیکریٹری کو بتایا کہ آپ کو چلنا ہے، جلوس نکلنے والا ہے۔ وہ آئی چونکہ ایمبیسڈر تھی، سفیر تھی، راجدوت تھی، تو ایک اونچی سی جگہ پہ بیٹھ گئی، سیکریٹری ساتھ میں بیٹھ گیا، بہت غور سے سنیے گا، اسی کے بعد تابوت آنے لگیں گے۔ وہ بیٹھ گئی اور بیٹھنے کے بعد تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی مسکرا نہیں رہا تھا، آنکھیں نم تھی، چلے جا رہے تھے، جوان، بوڑھے، بچے، عورتیں سب عزا خانے کی طرف جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد مائک آن ہوا، تلاوت کی آواز آئی، مجلس شروع ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے فرسٹ ٹائم محرم دیکھا تھا، بس تھوڑی دیر بعد رونے کی آواز آنے لگی تو یہ تڑپ کر کے کہتے ہیں یہ رو کیوں رہے ہیں؟ تو سیکریٹری کہتا لگتا یہ ہے کہ کربلا کی شہادت بیان کی جانے لگی ہے۔ تھوڑی دیر بعد سر و سینہ پیٹنے کی آواز آئی، یہ بے چین ہو گئی، یہ پوچھتی ہے یہ اتنا چیخ کے اور تڑپ کر کے کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہتا لگتا یہ ہے کہ عباس کا علم آ رہا ہے۔ کہ عباس کا علم؟ کہا ہاں۔ کہ وہ کیسا ہے؟ کہ یہ سمبولک ہے، یہ سانکیتک ہے، یہ نشانی ہے۔ کہ کس بات کی؟ کہ جب اسے دیکھتے ہیں تو ان کو یاد آ جاتا ہے اس فوج کا کمانڈر تھا جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے گیا تھا، بچے بہت پیاسے تھے، جب یہ مشق بھر کے جانے لگا تو کسی نے تیر چلایا، مشق میں پانی بہہ گیا، اس نے واپس آ گیا، اس کے دونوں بازو قلم کر لیے،
تو انہیں یہ علم دیکھ کہ وہ شہادت یاد آ جاتی ہے، اس کی آنکھیں نم ہو گئی، یہ رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد پھر چیخنے کی آواز، سر و سینہ پیٹنے کی آواز آئی۔ اس نے کہا اب کیوں رو رہے ہیں؟ کہ لگتا یہ ہے کہ حسین کے 18 برس کے بیٹے کا جنازہ آ رہا ہے، یہ بھی سمبولک ہے، یہ اسے یاد کر کے رو رہے ہیں، یہ اسے یاد کر کے پوسا پیش کر رہے ہیں۔ ایک ایک کر تبرکات آتے رہے، ماتم ہوتا رہا، یہ سیکریٹری اسے کربلا سناتا رہا۔ یہ 1450 سال گزر گئے کربلا کو، آج ایک سیکریٹری ایمبیسڈر کو کربلا سنا رہا ہے کہ اسی بیچ میں پھر دیکھا سر و سینہ پیٹنے کی آواز آئی تو کیا دیکھا؟ ذوالجناح آ رہا تھا۔ اس نے کہا یہ تو جانور ہے، اسے دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ سیکریٹری کہتا اگر یہ نہ ہوتا تو حسین کو کوئی بتانے والا نہ تھا بچی کو جا کے کہ بابا کا انتظار نہ کرنا کہ بابا مار گیا۔ اس نے اپنے مالک کا خون اپنی پیشانی پہ ملا، بیٹی انتظار کر رہی تھی، اسے جا کے بتایا کہ بابا کا انتظار نہ کرنا۔ ایک ایک وہ بتاتا رہا۔ بس تھوڑی دیر بعد، میری طرف دیکھیے گا، تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ لوگ چیخیں مار کے رو رہے ہیں۔ غور سے دیکھ رہی تھی تو اس نے دیکھا آزا خانے سے ایک جھولا نکلا۔ وہ چونک کے کہتی کہ اسے دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ یہ تو بچوں کا جھولنے والا جھولا ہے نا۔ تو اب سیکریٹری رونے لگا۔ تم کیوں رو رہے ہو؟ تم تو کربلا بتا رہے تھے، یہ تو بچوں کا جھولنے والا جھولا ہے۔ وہ کہتا ہاں یہ 6 مہینے کا تھا، بہت پیاسا تھا، یہ ایسے پیاسا تھا کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا۔ یہ منہ ایسے کھولتا اور بند کرتا تھا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال لیا ہے۔ مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ آج زہرا تمہیں دعائیں دے رہی ہوگی۔ کیسے منہ کھولتا اور بند کرتا تھا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال لیا ہے۔ تو پھر کہ اس کا غریب بابا، اس کی ماں نے آ کر کے کہا کہ میرا بچہ بہت پیاسا ہے، اسے پانی دے دو۔ تو کہا پھر کہ ماں نے بچے کو سجایا اور سنوارا۔ تیز دھوپ تھی، لاکھوں کی فوج سامنے کھڑی تھی، باپ اپنی آغوش میں بچے کو لیتا ہے، تیز دھوپ کی وجہ سے ابا کے دامن میں چھپا لیا۔ نہیں سمجھے حسین قرآن لے کر کے آ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی فوجوں کے سامنے آئے تو جیسے ہی ابا کا دامن ہٹایا تو ایک پھول تھا جو کملا گیا تھا، ایک پھول تھا جو مرجھایا ہوا تھا۔ حسین نے کہا یہ میرا بچہ بہت پیاسا ہے، اسے پانی دے دو۔ وہ کہتی ہے پانی دیا؟ یہ کہتا ہے نہیں پانی نہیں دیا۔ پتہ وہ کیا کہتی ہے؟ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ ایک انسانیت کا دل ماں ہے نا۔ وہ کہتی ہے تو پانی چاہیے ہی کتنا تھا؟ انگلی ڈبوتے ایک بوند پانی اس کی حلق میں ڈال دیتے، اس کی پیاس بجھ جاتی۔ کہ نہیں یہ اتنا بھی نہیں ملا اسے۔ کہ پھر کیا کیا کہ حسین نے بچے کو جلتی ہوئی زمین پہ لٹا دیا اور یہ کہا تم اگر یہ سمجھ رہے ہو اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو لو میں بچے کو زمین پہ لٹایا دیتا ہوں۔ کہ پانی ملا؟ کہ نہیں پانی نہیں ملا۔ اب یہ رونے لگی کہ پانی نہیں ملا؟ کہ نہیں۔ تو ایک مرتبہ سیکریٹری کہتا ہے سنو، ایک نے ایک کو اشارہ کیا۔ جیسے ہی اس نے کہا نا کہ ایک نے ایک کو اشارہ کیا، وہ آسمان کا رخ کر کے کہتی تھینکس گاڈ، مالک تیرا شکریہ، خالق تیرا شکریہ۔ اپنے رب کا، اپنے گاڈ کا وہ شکریہ ادا کرتی ہے۔ اب سیکریٹری رونے لگا۔ وہ کہتی تم کیوں رو رہے ہو؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو میں نے تو کہا ایک نے ایک کو اشارہ کیا، اس نے کہا پانی نہیں ملا۔ کہ پھر اشارہ کس بات کا کیا تھا؟ اس نے بس یوں ہی اشارہ کیا تھا کہ سیکریٹری ایمبیسڈر بے ہوش ہو گئے۔ عورت ہے نا، یہ بے ہوش ہو گئی، اب یہ پریشان ہو گیا۔ لوگ آئے، چہرے پہ پانی ڈالا گیا۔ جیسے ہی اسے ہوش آیا اپنے بچوں کو کلیجے سے لگا کے کہتی ہے مجھ سے یہ نہ کہنا کہ یہ بھی مارا گیا، مجھ سے یہ نہ کہنا کہ یہ بھی مارا گیا۔ میرا دل چاہتا میں کہوں نواب 1400 سال کے بعد ایک ماں تیرے بے شیر کی شہادت سن کے برداشت نہیں کر پا رہی ہو۔ ہائے رے کربلا، وہ ماں زندہ رہ گئی، وہ ماں زندہ رہ گئی۔ دنیا پھر بھی پوچھتی ہے کب تک روتے رہو گے، کب تک آنسو بہاؤ گے۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ارباب اعزاز، دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ میرا دل تھا کہ میں مصائب پڑھتا، میں انصار امام مظلوم کی شہادت بیان کرتا، میں انصار کا ذکر کرتا، لیکن کیا کروں، دامن وقت میں قطعاً گنجائش نہیں۔ اب آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیے، دو رویا کھڑے ہوئیے گا، اس لیے کہ تابوت آنے والے ہیں۔ ایک ایک ناصر کو سلام کیجیے گا، ایک ایک امام مظلوم کے ناصروں کو سلام کیجیے گا کہ جنہوں نے عالم غربت اور پیاس میں حسین ابن علی کے قدموں پہ جان قربان کیا۔ سلام و حسین ابن علی پر۔
سلام ہو ہمارا مظلوم کربلا نواز رسول کی شہادت پر۔ نظر آپ کی ادھر ہوگی، سنتے مجھے رہیے گا، تبھی آپ تابوت کا استقبال کر پائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے ایک حصہ ماں بہنوں کو دے دے، ایک حصہ مرد ادھر آ جائے، ماں بہنوں کو جگہ دے دے تاکہ وہ بھی زیارت کرتی رہے اور آپ بھی زیارت کرتے رہیں۔ یہ جو سامنے حضرات کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے آپ ادھر آ جائیں، وہ جو پردہ دار بہنیں ہیں نا وہ بھی تو رونے کی نہیں آپ ادھر آئے، میں مردوں سے گزارش کر رہا ہوں آپ ادھر آ جائیں، پردہ دار بہنوں کے بیچ سے تابوت گزرنے دیں، اس لیے کہ جنازوں کی شان تو یہ ہوتی ہے نا، جنازوں کی شان تو ان سے ہے نا۔ اللہ اکبر، سلام ہو ہمارا پردہ دار بہنوں پر، سلام ہو ہمارا۔ ہاں رائے لائیے، آپ کے سامنے یہ تابوت آنا شروع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے جو جنازہ لایا گیا ہے یہ مالک ابن اونس کا تابوت ہے، یہ کربلا کے ناصر امام مظلوم کے جن کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا ہے۔ عبد الرحمن کا جنازہ زیارت کے لیے آ رہا ہے، یہ کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہ تشریف لائے اور دلیری کی جنگ یاد رہے، یہ لاشیں کربلا میں بے کفن پڑے تھے، یاد رہے ان کا جنازہ اٹھ نہیں پایا تھا، جن کے تابوت کو آج آپ کاندھا دے رہے ہیں۔ جنادہ ابن حارث کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، لاؤ جنادہ کا تابوت زیارت کے لیے، یہ سوگوار کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد حنظلہ ابن سعید کا تابوت آ رہا ہے۔ 9 محرم کے شب مولا سے کہتے تھے مولا اگر آپ نے ٹھوکریں مار کے بھی کربلا کے حدود سے باہر نکال دیا تو ہم پھر لوٹ کے یہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے درمیان یہ تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں، ٹھہر جائیے، یہ تابوت زائرین کو دیکھنے دیجئے تاکہ وہ بھی دور سے سلام کر لیں۔ اے ناصران امام مظلوم آپ پہ بھی ہمارا لاکھوں سلام ہو، اے ناصران امام مظلوم آپ پہ ہم سوگواروں کا سلام ہو۔ میری گزارش ہے یہ بچہ تابوت لے کر کے سمجھ نہیں پا رہا جانا کدھر ہے، لہٰذا آپ دور ہو یا کھڑے ہو جائیں تاکہ تابوت بیچ سے گزر جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے سامنے حنظلہ ابن سعید کا جنازہ اور تابوت زیارت کے لیے لایا گیا۔ میں گزارش کر رہا ہوں مالک ابن شبیر کا تابوت آ رہا ہے، سلام ہو مالک آپ پر، آپ نے کربلا کے ریگزار پر غریب زہرا کے قدموں پہ جان قربان کیا۔ اب اس کے بعد ان کا تابوت آ رہا ہے، ٹھہر جائیے۔ تابوت پتہ ہے کس کا آ رہا ہے؟ اس کا جنازہ آ رہا ہے کہ جو کربلا میں میدان مقتل میں کئی دفعہ گئے اور فوج یزید سے یہ کہتے تھے یاد کرو دشمن کو انہوں نے پانی پلایا ہے، ان کے خیمے کے بچے پیاسے ہیں۔ بریر ابن خزیر حمدانی کا تابوت آیا جا رہا ہے۔ جب امام نے چراغ گل کیا تھا اور دوبارہ روشن کیا ہے تو سب سے پہلے انصار کی طرف سے آپ نے کہا تھا مولا ہم یہ در چھوڑ کے جانے والے نہیں، اور اگر آپ کہتے ہی ہیں کہ چلے جائیں تو اس در سے اچھا در بتا دیجئے، اس دربار سے اچھا دربار بتا دیجئے۔ بریر کا تابوت آپ کے دربار سامنے سے گزر گیا۔ اب ان کا جنازہ آ رہا ہے جنہوں نے کمر پہ پٹکا باندھا تھا تاکہ زہرا کے لال اجازت دیتے۔ آپ کے سامنے حنظلہ ابن شبانی کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا، لیجئے آمادہ ہو جائیے۔ اب عمر ابن مطا کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام ہو ہمارا عمر پاک پر، آپ نے کربلا کے اس ریگزار پر جہاں پر عالم غربت ہے، پیاس ہے، موت ہے، سامنے کھڑی ہوئی جام شہادت نوش کیا۔ محمد ابن ابی سعید کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، آپ انہیں بھی سلام کریں اور ماتم پرسہ پیش کریں، سینہ زنی کریں۔ ارباب اعزاز ایک ایک جنازے زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں، آپ سر و سینہ پیٹتے رہیں اور پرسہ پیش کرتے رہیں۔ اب اس کے بعد پتہ ہے کس کا جنازہ آ رہا ہے؟ زخمی تھے، جسم سے خون بہ چکا تھا، لب ہل رہے تھے، حبیب کو اشارے سے بلایا تھا، حبیب قریب ہے۔ حبیب جب آئے تو کہا میں جا رہا ہوں، غریب زہرا کو تنہا نہ چھوڑنا۔ ایسے ناصر کسے ملے؟ حسین ابن علی علیہ السلام نے آواز دیا تھا نانا جیسے چاہنے والے مجھے ملے آپ کو نہیں ملے، بھیا جیسے چاہنے والے مجھے ملے آپ کو نہیں ملے، بابا جیسے چاہنے والے مجھے ملے آپ کو نہیں ملے۔ ارباب اعزاز آپ کے درمیان سے یہ تابوت زیارت کے لیے ایک ایک لایا جا رہا ہے۔ اب آ رہا ہے علی ابن مظاہر کا تابوت، آپ انہیں بھی سلام کریں، ماتم کریں، سر و سینہ پیٹیں اور پرسہ پیش کریں۔ رونے والوں یہ کربلا کے 72 پیاسوں کے جنازے ہیں، کربلا کے 72 مظلوموں کا پرسہ ہے۔ آپ کے سامنے ایک ایک جنازہ زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، سلام کرتے جائیے گا، سر و سینہ پیٹیے گا۔ آپ کے سامنے سے یہ تابوت زیارت کے لیے گزارا جا رہا ہے۔ اب
آپ کے درمیان اس کا جنازہ آ رہا ہے جس نے شب عاشور مذاق کیا تھا۔ مذاق، آپ حیرت میں ہوں گے، مذاق؟ جی ہاں، انصار امام مظلوم حیرت میں تھے۔ آواز دیئے، موت سامنے کھڑی ہے، آپ مذاق کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم میرے قبیلے میں کبھی کسی نے مجھے بیجا مسکراتے نہیں دیکھا۔ پوچھو نہ کہ میں مسکرا کیوں رہا، جتنا سکون میں نے اپنے پوری زندگی میں محسوس نہیں کیا اتنا سکون آج محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی نے کربلا منعقد کی ہے، بنائی ہے۔ یہ انصار جنہیں بلایا ہے یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے قدموں میں جان قربان کی ہے، ان کے جنازے آپ کے درمیان سے گزر رہے ہیں۔ لیجئے اب آپ کے درمیان اس کا جنازہ آ رہا ہے، اس کا تابوت آ رہا ہے کہ جو عابد شب زندہ دار، قاری قرآن، کوفے کے مشہور، جن کے لیے امیر کائنات نے کہا تھا ان جیسے اگر 1000 ہو جائے، کون کہہ رہا؟ امیر المومنین، 1000 ہو جائیں تو اللہ کی عبادت ایسے ہونے لگے جو عبادت ہونے کا حق ہے۔ اپنے شاگرد کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر آئے اور جب میدان مقتل میں پہنچے تو زرہ بھی اتار دیا، خود بھی اتار دیا۔ شاگرد نے پوچھا یہ کیا؟ کہ میں نہیں چاہتا کہ شہادت کے درمیان میں یہ چیزیں حائل ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے انصار امام مظلوم۔ لیجئے اب اس کے بعد آپ کے سامنے جو تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے وہ مالک ابن عبداللہ کا تابوت ہے۔ مالک آپ پہ بھی ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک ایک جنازے، ایک ایک تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جو جنازہ اور زیارت کے لیے لایا جانے والا ہے، تاریخ ان کا نام زرغام ابن مالک بتاتی ہے۔ زرغام آپ پہ بھی ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ آپ نے زہرا کے لال کے قدموں میں جان قربان کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ ارباب اعزاء انصار امام مظلوم کے جنازے ہیں جنہیں آپ سلام کر رہے ہیں۔ ارباب اعزاء لیجئے اس کے بعد سیف ابن حرس کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا۔ اب ذرا تابوت روکیے گا، تابوت کو روکیے گا، اس لیے کہ یہ رونے کے لیے آیا گیا۔ آوازیں جب آہستہ ہو جاؤ تو تابوت نہیں آیا کرتے۔ ایک گھر کا جنازہ ہوتا تو برداشت تھا، ایک جنازہ ہوتا تو برداشت تھا، 72 جنازے۔ ایک نام بتاؤں آپ کو، نافع۔ کون نافع؟ تاریخ کہتی 9 محرم کی شب تھی۔ حسین ابن علی علیہ السلام خیمے سے دیر رات نکلے۔ اب جو نکلے تو قیامت آ گئی۔ امام نے محسوس کیا پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اب جو پلٹ کے دیکھا تو کہا نافع؟ کہ جی مولا۔ کہ نافع قریب ہو۔ نافع قریب آیا۔ نافع سے پوچھا نافع کیا میں تیرا اچھا امام نہیں؟ کہ مولا یہ بھی سوال۔ کہ نافع ایک بات کہوں تم سے؟ کہ مولا حکم کرے۔ کہ نافع میں نے تو بیعت اٹھا لی ہے، سنو جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، تمہارے بچے ہی چھوٹے چھوٹے، تمہارا آباد گھر ہے۔ نافع کہتے میرے اندر تاب ضبط نہ رہی، میں نے رو کے کہا اے زہرا کے لال میرے بچوں کا اتنا خیال، وہ جو ہائے پیاس کی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ مولا میں موت سے نہیں ڈر رہا۔ نافع کو حسین ابن علی نے کہا نافع جیسے چاہنے والے مجھے ملے کسی کو نہیں ملے۔ نافع تم دیر رات، فقرہ سنیے کہ قیامت آ جائے گی۔ آواز نافع دیر رات۔ کہ مولا ایک بات کہوں آپ سے؟ کہا کہو۔ کہ مولا مجھ سے آپ کی تنہائی دیکھی نہیں جاتی، میں نے دیکھا کہ آپ تنہا جا رہے ہیں تو میں پیچھے پیچھے آ گیا۔ کہ نافع آؤ میرے ساتھ، آؤ میرے ساتھ چلو۔ پشت خیمہ پہ لے کے گئے۔ کہ نافع میں اس جگہ کو دیکھنے کے لیے اس لیے آیا ہوں کہ کل کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگ ہو رہی ہو فوجیں حملہ کر دیں۔ اس کے بعد کہ نافع تم یہیں ٹھہر جاؤ۔ نافع ٹھہر گئے۔ کہ مجھے نشیب میں جانے دو۔ یہ نشیب میں گئے مولا۔ کہ نافع تم یہ جاننا چاہتے ہو نا کہ میں نے تمہیں روک کیوں دیا؟ نافع میں اس جگہ جا رہا ہوں جہاں کل ذبح کیا جاؤں گا، میری ماں بالوں سے اس جگہ کو صاف کر رہی ہے۔ یہ کہہ کہ حسین ابن علی روتے ہوئے آئے، خیمے میں چلے گئے۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے۔ نافع کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا امام روتے ہوئے خیمے میں چلے گئے۔ اب جو مولا خیمے میں گئے تو نافع کہتے ہیں میں خیمے کے باہر رک گیا، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے بھائی بہن میں گفتگو ہوئی ہے۔ اس کے بعد میری آقا زادی یہ کہتی بھیا انصار کو میرا سلام کہہ دینا۔ بھیا ایسا تو نہیں کہ صبح ہوتے وقت یہ آپ کے کچھ انصار چلے جائے؟ اتنا سننا تھا۔ نافع کہتے میرے اندر تاب ضبط نہ رہی، نافع دوڑے ہوئے آئے، ایک خیمے میں چلے گئے۔ وہ خیمہ پتہ ہی کس کا تھا؟ حبیب ابن مظاہر کا۔ دیکھا حبیب تلوار کو سیکل کر رہے ہیں،
حبیب نے نافع کی کیفیت دیکھی، تلوار کو رکھا، اٹھ کھڑے ہوئے، آواز دی نافع یہ تمہارا کیا حال ہو رہا ہے؟ نافع جاؤ گھر چلے جاؤ۔ نافع کہتا خدا کی قسم میں موت سے نہیں ڈر رہا۔ کہا پھر؟ کہا وجہ یہ ہے کہ میں نے جو سنا ہے تم سنو گے تو برداشت نہ کر پاؤ گے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا علی کی بیٹیوں کو یقین نہیں ہے، اتنا سننا تھا۔ کہا ہوا کیا؟ واقعہ بیان کیا۔ ایک مرتبہ حبیب نے کہا اللہ اکبر، جیسے ہی کہا اللہ اکبر تو خیمے سے سارے بنی ہاشم کے جنوان تلوار لیے ہوئے باہر آ گئے، سارے انصار آ گئے۔ 18 بنی ہاشم کہا آپ اپنے خیمے میں چلے جائیں، آپ اپنے خیمے میں چلے جائیں۔ سارے بنی ہاشم کے جوان خیمے میں چلے گئے۔ 54 انصار آواز دی آپ آگے آئے، سارے آگے آئے۔ کہا 9 محرم کی رات ہے جو بتا رہا ہوں، کہ اپنی اپنی تلواریں اٹھاؤ۔ سب نے اپنی اپنی تلواریں اٹھائیں، کہ اپنی اپنی گردنوں پہ رکھو۔ سب نے اپنی اپنی گردنوں پہ رکھا، کہ آؤ چلو علی کی بیٹی کے خیمے کے در پہ چلتے ہیں۔ سارے انصار 9 محرم کے شب علی کی بیٹی کے خیمے کے در پہ پہنچے۔ حسین خیمے سے باہر آئے، آواز دیا اے ناصران، میں نے زینب کو یقین دلا دیا ہے کہ مولا شہزادی سے جا کے کہہ دو صبح تو بہت دور ہے، اگر میری آقازادی ابھی کہے تو اپنی اپنی تلواروں سے اپنی اپنی گردنوں کو الگ کر کے بی بی کے در پہ رکھ دے۔ میں کہوں گا حبیب ابھی نہیں، اس وقت آ جانا جب خیمے چل رہے ہوں گے۔ یہ تابوت آ رہا ہے انصار امام مظلوم کا، جنہیں آپ سلام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہاں یہی حق گریہ ہے، ایسے ہی ماتم کیا جاتا ہے، ایسے ہی پرسہ پیش کیا جاتا ہے۔ لے زیارت کریں، آپ کے سامنے یہ جنازے زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ سیف ابن حرس کا تابوت آ گئے ہیں، سلام کیجیے آپ۔ اب اس کے بعد عمر ابن جنادہ کا تابوت آ رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے کتنے ناصر امام کے؟ 72 انصار کتنے ہیں؟ 54۔ اس میں 34 ناصر کوفے سے آئے تھے، جو مولا کے قدموں پہ۔ کوفے سے آنا بہت آسان نہیں تھا، مگر یہ نصرت کے لیے آئے۔ آپ کے درمیان اب جو جنازہ لایا جا رہا ہے وہ عمر ابن جنادہ کا ہے، انہیں بھی سلام کریں۔ اے ناصران امام مظلوم، تم پہ ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو۔ آپ کے جنازے کل کربلا میں بے کفن پڑے رہے، ہم احساس کی دنیا میں یہ تابوت سجا کر کے آپ کا ماتم کر رہے ہیں۔ ارباب اعزاز، آپ کے درمیان جو جنازے آ رہے ہیں، اب اس کا آ رہا ہے کہ جس کا پورا جسم تیروں سے چھلنی تھا، خون میں نہایا ہوا۔ حسین نماز ادا کر رہے ہیں، لبے ہل رہے ہیں، آواز دی مولا کیا حق وفا ادا ہو پایا؟ کہ اللہ تمہیں نمازیوں میں شمار کرے، نماز کی حفاظت کرنے والوں میں شمار کرے۔ زہیر ابن قین کا، مسعود ابن حجاج کا تابوت آیا ہے۔ آپ کے سامنے تابوت زیارت کے لیے عبد الرحمن الرجی کا آ رہا ہے، آپ پہ بھی ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ ارباب اعزاز، حجاج ابن مسعود کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ ٹھہر جائیے، ٹھہر جائیے، یہ جنازہ کس کا آ رہا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں، ادھر ہٹیے، یہ دیکھیے کتنے چھوٹے چھوٹے بچے جنازہ اٹھا رہے ہیں۔ کچھ یاد دلاؤں آپ کو، یاد دلاؤں 2 محرم کو جب حسین کربلا پہنچے تھے تو بنی اسد کے بچوں کو بلا کے کہا تھا تم کھیلتے کھیلتے آنا، ہماری لاش پہ خاک ڈال دینا۔ وہ بنی اسد کے بچے تھے، ہم زہرا کی دعا ہیں، مولا ماؤں نے بچوں کو جنازہ اٹھانے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ جنازہ آپ کے درمیان آ رہا ہے، آپ سلام کریں، پرسہ دیں، ماتم کریں۔ لیجیے آپ کے درمیان یہ تابوت زیارت کے لیے لایا گیا۔ اب آپ کو پتا ہے کس کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے؟ ٹھہر جائیے، 4 جنازے ایک ساتھ لانا۔ کتنے؟ 4 جنازے، 4 تابوت ایک ساتھ آئیں گے، مگر ابھی نہیں آئیں گے۔ یہ ان کا جنازہ ہے جو شب عاشور بہت بے چین تھا، کبھی اٹھتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی باہر آتا ہے۔ ایک سپاہی قریب آیا اور آگے کہتا تو موت سے ڈر رہا ہے؟ کہ خدا کی قسم میں موت سے نہیں ڈر رہا۔ کہ پھر اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کوفے کا بہادر کون ہے، میں تمہارا نام لیتا۔ وہ جن کے مقابلے پہ جا رہا ہے وہ تو پیاسے ہیں، وہ بھوکے ہیں، غریب الوطن ہیں، فوجوں نے حصار کیا ہوا، ان سے ڈر رہا؟ وہ کہتا خدا کی قسم میں موت سے نہیں ڈر رہا۔ کہ پھر کہ جاننا چاہتے ہو؟ بیٹا علی قریب آیا، آگے کہتا بابا ایک بات کہوں، جب سے ہوش سنبھالا ہے کبھی ایسی کیفیت میں نے آپ کی نہیں دیکھی جو آج دیکھ رہا ہوں۔ آپ کا چہرہ زرد ہوا جاتا ہے جیسے لگتا بچہ لمحے کے مہمان۔ وہ رو کے کہتا جاننا چاہتے ہو؟ کہاں؟ ہاں آؤ میرے ساتھ آؤ۔ لیکن رات کا سناٹا تھا،
خیمے کی پشت پہ گیا, کہا خاموش, سنو حسینی خیمے سے کوئی آواز آ رہی ہے؟ کہتا ہاں. کہا کیسی آواز؟ کہا بچوں کے کراہنے کی آواز. ہائے پیاس الاتاش, ہائے پیاس, ہائے پیاس. کیسی آواز نے مجھے توڑ کے رکھ دیا ہے. کل اگر رسول کی بیٹی سوال کر لے اور پوچھ لے ان بچوں نے کیا بگاڑا تھا تو میں کیا جواب دوں؟ رونے والوں, قیامت ہے, تاریخ کہتی ہے. اس کے بعد یہ قریب آیا اور آنے کے بعد گھوڑے کو پانی پلانے کے بہانے فرات کے ساحل پہ لے کے پہنچا. بیٹے سے رو کے کہتا میں جا رہا ہوں. بیٹا کہتا بابا کدھر؟ کہ حسین کی طرف. بھائی آیا کدھر؟ کہ حسین کی طرف. غلام آیا کدھر؟ کہا حسین کی طرف. اب یہ ہے بھائی ہے, غلام ہے, بیٹا ہے. آگے آگے یہ چل رہا ہے. ایک مرتبہ رک گیا, روتے ہوئے بیٹے کی طرف دیکھ کے کہتا کیسے جاؤں؟ بیٹا پوچھتا کیا ہوا؟ کہ جرم بہت بڑا ہے. یہ جو آج بچے پیاسے ہیں اس کا ذمہ دار میں ہوں. حسین آج جو فوجوں کے درمیان ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں. یہ جو خیمے کے حصار فوجیں کی ہیں اس کا ذمہ دار میں ہوں. اللہ جانے زہرا کا لال معاف کرے گا یا نہیں, مگر یقین یہ کہتا ہے کہ معاف کر دے گا. چلا احساس ندامت ڈبوئے ڈالتا ہے. ایک مرتبہ بیٹے سے کہتا ہے میرے آنکھ پہ پٹی باندھ دو. میں نظریں کیسے ملاؤں گا؟ چند قدم چلا پھر ٹھہر گیا. کہ میرا ہاتھ ایسے باندھ دو جیسے کسی مجرم کا باندھا جاتا ہے, اس لیے کہ اسی ہاتھ سے لگام فرس پہ ہاتھ ڈالا. چند قدم چلا, پٹی بندھی ہوئی ہے, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. حسینی خیمے کی طرف بڑھ رہا, احساس ندامت مارے ڈالتا ہے. ایک مرتبہ کہتا ہے بیٹا اللہ اکبر. کہا کیا ہوا؟ کہا عباس آ رہے ہیں. پھر بیٹا کہتا اللہ اکبر. کہا کیا ہوا؟ کہا اکبر آ رہے ہیں. حسین کا بیٹا آ رہا ہے. پھر ایک مرتبہ بیٹا کہتا اللہ اکبر. اب وہ بے چین ہو کے کہتا کیا ہوا؟ کہا زہرا کا لال خود آ رہا ہے. اس نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا, نیچے اترا. حسین کے پاس کوہنیوں چلتا ہوا گیا. حسین آقا نے کہا میرے مہمان استقبال ہے تمہارا. سوچے جس نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا. دنیا والوں آؤ دیکھو اسے کربلا کہتے ہیں. یہ ہے کربلا جو دشمن کو بھی کلیجے سے لگا رہا ہے. آواز دیا ہر. ہر کے ہاتھ کھولے, آنکھوں سے پٹی کھولے. ہر رو رہا ہے, آنکھیں اشارے نظریں مولا کے قدموں پہ. کہ ہر سر اٹھا. ہر سر نہیں اٹھاتا. کیسے اٹھا ہے؟ اسی میں تو رویا ہے کربلا سے. یہی تو کربلا تک لایا ہے. نہیں اٹھاتا, روئے جا رہا ہے. آواز دیا ہر نظریں اٹھا. ہر نے نظر نہ اٹھائی. مولا آواز دیتے بھائی ہر نظریں اٹھا. جیسے ہی بھائی کہا ہر تڑپ کر کے مولا کی طرف دیکھتا ہے. آواز دیتا ہے کریم ابن کریم. یقین تھا کہ آپ معاف کر دیں گے. کہا میں نے تجھے معاف کیا. کہ مولا خطا بڑی ہے, معاف ہو سکتی ہے. کہا ہر میں نے تجھے معاف کیا, میرے رب نے تجھے معاف کیا. میرے مہمان بیٹھ جا. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ خیمے کے در پہ زینب تھی. اونا محمد کو بلایا. اونا محمد کیا خبر ہے؟ یہ تکبیر کی آوازیں کیسی؟ آواز اماں جس نے راستہ روکا تھا وہ آقا کی طرف آیا ہے. جس نے راستہ روکا تھا وہ آقا کی طرف آیا. کہ پھر کا معافی مانگ رہا ہے. کہ بھیا نے کہا کیا ہے؟ کہ آقا بھائی کہہ کے بلا رہے ہیں. کہ اونا محمد جلدی جاؤ, تم داہنے کھڑے ہو جانا, تم بائیں کھڑے ہو جانا. ہر کو ماموں کہہ کے مخاطب کرنا. ہر کو ماموں کہہ کے مخاطب کرنا. ٹھہر جائیے. ہر کو ماموں کہہ کے مخاطب کرنا. ہر بیٹھ گئے. ہر بیٹھ گئے. یہ قیامت کا منظر تھا. اب ایک مرتبہ بس 1 منٹ اور تابوت کی زیارت. آپ 4 تابوت ایک ساتھ جائیں گے زیارت کرنے. ہر خیمے کی طرف دیکھ رہا. مولا نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ مولا آپ نے تو معاف کر دیا. کہاں ہر میں نے معاف کر دیا. آواز دی مولا کیا آپ میرے سفارشی بن سکتے ہیں؟ کہ ہر کیسی سفارش؟ کہا آقا آپ میری سفارش کر سکتے ہیں. کہ ہر کیسی سفارش؟ جملہ سنیے, برداشت نہ کر سکیں گے. میں اپنی پردہ دار بہنوں سے مخاطب ہوں. یہ کربلا کے وہ مہمان ہیں جو صبح عاشورہ آئے ہیں, جن کے جنازے کی زیارت کرنا. رو کے کہتا مولا آپ میرے سفارشی بن جائیں گے. کہ کیسی سفارش؟ کہ مولا بتاؤں آپ کو, جب میں نے نا کربلا میں آپ کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا تو محمل سے بی بی کے رونے کی آواز آئی تھی. محمل سے بی بی کے رونے کی آواز آئی تھی. تب سے میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر پا رہا. آج میں اس بی بی کے پاس معافی مانگنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. حسین لے کر کے آئے. ہر خیمے کے باہر بیٹھ گیا.
مولا خیمے میں چلے گئے، حر باہر بیٹھا رہا، بیچ میں پردہ حائل تھا۔ حسین نے کہا حر بیٹھ جا، حر بیٹھ گیا۔ زینب کے پاس گئے، بہن زینب حر سلام کرنے آیا ہے، کہ بھیا جواب سلام ہے۔ آواز دیا، بہن حر معافی مانگ رہا ہے، کہ بھیا آپ نے معاف کر دیا۔ کوئی عام بہن ہوتی، عام بیٹی ہوتی تو وہی بات کہتی، بھیا آپ نے معاف کر دیا تو میں نے معاف کر دیا، مگر زینب نے ایسا نہیں کہا۔ آواز دیا، بھیا گنہگار معافی مانگ رہا ہے، معاف کرنے والا شرمندہ ہو رہا ہے۔ حر روتا ہوا دوڑتا جا رہا تھا، آواز دیا، حر ٹھہر جا، آج علی کی بیٹی تیری میزبانی نہیں کر سکتی، مگر شافع محشر میرا نانا ہے اور میزبانی وہاں کروں گی۔ مگر اے حر، زینب آج ایک وعدہ کر رہی ہے، اگر اس بے حیا فوج نے زینب کو موقع دیا اور تم نے جام شہادت نوش کیا، زینب تیرے لاشے پہ آئے گی، بھائی کہہ کے ماتم کرے گی۔ اے زینب، ماں جائے گا لاشا پہ کفن پڑا ہوگا۔ بی بی، یہ بے غیرت فوج تو اپنے بھائی کا ماتم بھی نہ کرنے دے گی۔ رونے والوں، یہ حر کا جنازہ آ رہا ہے، حر کے بیٹے مسیب کا جنازہ اور علی کا جنازہ ہے، بھائی مسیب کا جنازہ ہے، غلام کا جنازہ ہے۔ یہ کربلا کے وہ مہمان ہیں جو صبح عاشورہ حسین ابن علی کے پاس آئے۔ لیجئے اب اس کے بعد جو جنازہ آ رہا ہے وہ زیارت کے لیے حجاج ابن مسرور کا ہے۔ لاؤ، اگر ایک ایک شہید پر ایک ایک منٹ بولا جائے تو 72 منٹ ہوتے ہیں، 72 منٹ۔ اکثر و بیشتر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں مجھے نقابت کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہاں میں بھرپور مسائل پڑھتا ہوں، لیکن اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ لوگ فوراً پانی لے کر کے آ جاتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ میں پانی نہیں پیوں گا، مگر مجھے رو لینے دو۔ اگر مصائب کے ایک ایک فقرے پڑھے جائیں تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگ پانی لے کر کے آ جاتے ہیں، مگر زہرا کا لال کل مقتل میں جنازے اٹھا رہا تھا، کسی کو رحم نہ آیا، وہ رو رو کے کہتا تھا عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ رونے والوں، یہ جنازے ہیں کربلا کے شہیدوں کے جن کے تابوت کی زیارت آپ کر رہے ہیں۔ لیجئے سلام کیجئے، آپ کے سامنے عبداللہ ابن عمرو غفاری کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ لاؤ، ان کے جنازے کی بھی زیارت کرو۔ میری پردہ بہنوں، سلام ہو تم پر، تم رونے کے لیے آئی ہو، کربلا کے مظلوموں کا ماتم کرنے کے لیے آئی ہو۔ اونس ابن حرس اسدی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، یہ بھی کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پر تشریف لائے، جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے تھے۔ لیجئے اس کے بعد زاہد ابن عمرو کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ آج کربلا کے 72 کے جنازے ہیں۔ آج سفر کی کتنی تاریخ ہو گئی؟ 16۔ حسین کب شہید کیے گئے تھے؟ 10 محرم۔ 16 10 26 دن ہو گئے نا، یا زیادہ ہو گئے؟ کتنے دن بچے ہیں چیلون کے؟ کیا بہن چیلون کر سکی بھائی؟ کیا اکبر کی ماں چیلون کر سکی اپنے بیٹے کا؟ کیا رباب ماتم کر سکی اپنے بیٹے کا؟ کیا سجاد اٹھا پائے جنازہ اپنے بابا کا؟ نہیں نا، تو پھر انہیں کا تو چیلون کرنے کے لیے، انہیں پہ تو رونے کے لیے ہم آئے ہیں۔ کربلا کے مظلوموں کو ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ آنے والے مجمع سے گزارش ہے، جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے انہیں دعائیں دے دینا، اس لیے کہ کم سے کم قبر میں جب علی سے ملاقات ہو۔ اتنا تو کہیں گے مولا کربلا میں جنازہ نہ اٹھا سکے، ہم نے کربلا سنی ہے تو تڑپ گئے تھے، ہم یہ جنازہ اٹھا کے کربلا کے مظلوموں کو سلام کر رہے ہیں۔ ارباب اعزاء، یہ جنازہ زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ہر ابن عمر القیس کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ عبد الرحمن ابن عبد الرب کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا، انہیں بھی سلام کریں۔ شبیر ابن حرس کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ رونے والوں، ایک ایک شہید کا جنازہ ہے، ناصران امام مظلوم کا جنازہ ہے جن کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن یختر کا تابوت زیارت کے لیے آیا ہے، انہیں بھی سلام کریں۔ زہیر ابن سلیم کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے، ان کو سلام کریں۔ لیجئے سعید ابن مالک کا جنازہ آ گیا، انہیں بھی سلام کریں۔ قاسم ابن حبیب کا تابوت زیارت کے لیے آیا ہے، ان کا بھی ماتم کریں، ماتم کریں، سینہ زنی کریں، آہ و بکا کریں، فریاد کریں، نوحہ پڑھیں، روئیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کے درمیان عقبہ ابن سلس کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ رونے والوں، ذرا نظر اٹھا کے آپ کاش دیکھ پاتے، جس طرف نظر ڈالو صرف جنازے نظر آ رہے ہیں، مگر ان جنازوں کے درمیان اپنے موجود ہے، کوئی پتھر مارنے والا نہیں ہے۔ ہائے آل محمد، شام غریبہ جنازوں کے درمیان بیٹھی سسکیاں لے رہے،
سر پہ سایہ بھی نہیں تھا، خیموں کو آگ لگا دی گئی تھی۔ لیجئے اب اس کے بعد حنظلہ ابن اسد کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ خدا کرے یہ بچے سلامت رہیں۔ ماں نے شاید یہ کہہ کے بھیجا ہے جاؤ جاؤ جا کے تابوت اٹھا لینا، اس لیے کہ گھر جا کر کے بطول کو سلام کرنا ہے، بنت رسول کو سلام کرنا ہے۔ اے بی بی تمہارے لال نے طرح جنازے اور میتیں اٹھائی تھی۔ لیجئے اس کے بعد جنادہ ابن حرس کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ارباب اعزاء عبداللہ ابن یختر کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ زرعام ابن مالک کا جنازہ اور شبیہ تابوت ہے جس کی آپ زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ لیجئے اس کے بعد زاہد ابن عمرو کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ ارباب اعزاء ایک ایک جنازے آپ کے سامنے یہ جنازے زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں، اور انصار کے جنازوں کی آپ زیارت کرتے جا رہے ہیں۔ بقیامت برپا ہوگی۔ رکوانا نے امام مظلوم کربلا 54 جنازے انصار امام مظلوم کے ہیں۔ کتنے جنازے؟ 54 جنازے۔ 18 جنازے بنی ہاشم کے ہیں۔ جب انصار نے اپنی جان قربان کر دی تو بنی ہاشم نے شہادت دینے کی تیاری کی۔ 9 محرم کی شب تھی جب حسین نے چراغ بجھایا تھا اور یہ کہا تھا جاؤ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ جب انہوں نے منع کیا تو حسین ابن علی علیہ السلام نے آواز دی تھی کہ جیسے جانثار مجھے ملے ہیں کسی کو نہیں ملے۔ آپ کے سامنے 14 جنازے انصار کے رہ گئے نا، انصار کے نہیں، بنی ہاشم کے ہو گئے، وہ بھی نکلوا دیے کیا؟ اچھا انصار کا ٹھیک۔ آپ کے سامنے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ تھکے تو نہیں ہیں، ابھی 15 جنازے انصار کے باقی ہیں۔ سوچیں آج اتنا یہ سب موجود ہے، جنازے کو سہارا دے رہے ہیں، آپ کے بیچ سے گزر رہا تو آپ کی کیفیت یہ ہے۔ کل کربلا کا عالم یہ تھا کہ ایک گرتا تھا حسین جنازہ لے کے آتے تھے، دوسرا آواز دیتا تھا مولا خدا حافظ۔ کربلا 2 مصرے پڑھتا ہوں، اس کے بعد تابوت گزرے گے، 2 مصرے آخری مجمع تک۔ میں جہاں جاتا ہوں یہ 2 مصرے ضرور پڑھتا ہوں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے محسوس کر لیا تو گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے۔ حسین آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے، حسین آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے، ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے، ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے۔ اللہ حسین کس سے کہے سلام ہمارا اس غریب پر کہ جو کربلا میں آواز دے رہا تھا مجھے رلا رلا کے شہید کیا گیا ہے۔ لیجیے آپ کے سامنے یہ تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، قاب ابن عمرو کا۔ اب اس کے بعد سالم ابن عمرو کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے، عامر ابن مسلم کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا، سلیمان ابن مظاہر کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ہاں سوگواران امام مظلوم کربلا جابر ابن حجاج کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا ہے، سلام کیجئے، ماتم کیجئے۔ سدید ابن عمرو کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے، یہ ناصران امام مظلوم ہے کربلا میں جو جانیں قربان کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو غفاری کا جنازہ اور تابوت آ رہا ہے۔ ارباب اعزاء اب اس کا جنازہ آ رہا ہے جسے حسین نے خط لکھ کے بلایا تھا۔ جب آئے تھے کربلا میں تو زینب نے پوچھا تھا اما فضا کون آیا ہے جو تکبیر کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں؟ آواز بی بی آقا کے بچپن کے دوست آئے ہیں۔ زینب نے کہا اما سلام کہلا دو، ہر نے منہ پہ تماچے مارے، اللہ آل محمد پہ یہ دین، علی کی بیٹی مجھے سلام کہلا رہی ہے۔ ارے قیامت ہے۔ آپ کے درمیان جناب جابر کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے، مسلم ابن اوسجہ کا جنازہ زیارت کے لیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ انہیں دعا دیں۔ میری گزارش ہے معصومہ سے، بی بی مجھے یقین ہے اللہ جانے آپ کہاں بیٹھی ہوں گی، بی بی ان بچوں کے روشن مستقبل کی دعا دے دو تاکہ یہ آئندہ عزائے سرکار سید الشہداء کے کام آئیں۔ بی بی انہیں اتنی ترقی عطا کر دو کہ یہ اہل بیت طہارہ علیہ السلام کے مشن کو دنیا تک پہنچائیں۔ بی بی ان سوگواروں کو حیات دے دو، خدا کرے اس بستی میں کبھی جتنے زائر ہیں ان کے گھروں میں کبھی جوان کی میت نہ آئے، خدا کرے کسی بوڑھے باپ کو جوان کی میت نہ اٹھانی پڑے، خدا کرے یہ جو بہنیں ہیں ان کے سامنے ان کے بھائیوں کو قیدی نہ بنایا جائے، خدا کرے یہ جو بھائی ہیں ان کے سامنے ان کی بہنوں کو تماچے نہ مارا جائے، خدا کرے کسی بھائی کے سامنے اس کی بہن کی چادر نہ چھینی جائے۔ ان کی شہادت کے بعد کربلا میں ہوا یہی ہے، علی کی پوتی حسین کی بیٹی کے رخسار پہ تماچے مارے جا رہے تھے۔ ارے کیسی قیامت!
رونے والوں آپ کے درمیان جنازے کس کے رہے گا؟ جنازے آپ کے درمیان نکل گئے، آپ نے زیارت کر لی. آپ کو پتہ ہے جنازے کس کے؟ اس میں مسلم کے بیٹوں کے بھی جنازے گئے ہیں. کون مسلم؟ جنہیں کوفے میں بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا. ماں نوکے نیزہ پہ سر لے کے گزری تھی، اور جب کوفے کے دروازے پہ سلام کی آواز آئی تھی تو آواز دی تھی یہ کوئی اپنا معلوم ہوتا ہے. کا پہچانا نہیں، یہ چچا مسلم کا سر ہے. دوڑی ہوئی مسلم کی بیوہ آئی تھی اور آواز دی تھی اے مسلم، میں 2 بچوں کو کربلا لے گئی تھی، وہ نیزے پہ سر ہے. مگر میں ماں ہوں، میرا بھی ایک سوال ہے، میرے بھی 2 بچے آپ کے ساتھ کوفے گئے تھے، ماں بھوک رہی ہے. آپ کے سامنے ام البنین کے بیٹوں کے جنازے بھی گزرے ہیں. کس کے؟ عباس کے بھائیوں کے جنازے، عقیل کے بیٹوں کے جنازے. کن کے جنازے؟ عقیل کے نونہالوں کے جنازے، مسلم کے بھائیوں کے جنازے. ایک بیٹے کی لاش کوفے کی گلیوں میں، 3 بیٹوں کی لاش کربلا کے بن میں. سلام ہو عقیل کے نونہالوں. اب مجھے خبر یہ ہے کہ 4 جنازے فقط ہیں کہ جن کی آپ کو زیارت کرنی ہے. سب سے پہلے 13 برس کے قاسم کا آئے گا. ابھی جب تک میں نہیں کہوں گا کوئی تابوت نہیں آئے گا. میں بھی بہت دور سے آیا ہوں. کیوں آیا ہوں؟ اس لیے نا کہ یہ عزادار ہوئیں گے کربلا سن کر کے. میری خواہش تو یہی ہے نا. 13 برس کے قاسم کا، 13 برس کے قاسم کا آپ کے سامنے. اب مجھے نہیں پتا یہ گٹھری لائیں گے کہ جنازہ لائیں گے، مجھے نہیں پتا. ویسے حسین تو لاش کے ٹکڑے لے کر کے گئے تھے خیمے میں. آپ میری طرف دیکھیں. اس کے بعد قاسم کا جنازہ تابوت زیارت کے لیے لایا جائے گا. 9 محرم حسین نے قاسم کا یہ انداز دیکھا. ایک مرتبہ آواز دیا قاسم، قاسم کا انداز دیکھا، آواز دیا قاسم. قاسم نے جو قبا پہنی تھی نا، انگڑائی نہیں تھی جو سن کر کے کہ فوجی خیمے تک آ جائیں گی. حسین کا دل آ گیا اس ادا کے اوپر. آواز دیا قاسم بات سنو، تمہارے ہوتے ہوئے فوجی خیمے تک کیسے آ جائیں گی؟ دوڑا ہوا قاسم گیا، اللہ جانے کیسے اجازت لی. اب جو حسین مختل سے لے کے آئے تو اتنے ٹکڑے تھے قاسم کے کہ ماں نے کہا بیٹے سے ملنا چاہتی ہوں. جیسے ہی گٹھری کھولی تو ایک مرتبہ کا سیدانیوں آؤ، مجھے مبارکباد دو، سب سے زیادہ قربانی میری قبول ہوئی ہے. بولو قاسم کا جنازہ آ رہا ہے. پھوپھی سے آن کے کبرا نے جب یہ پوچھا ہے مجھے بتاؤ پھوپھی جان کس کا لاشا ہے. لاشا ہے لہو میں کس کے بتاؤ نہائے ہیں بابا. اٹھا کے گٹھری جو مقتل سے لائے ہیں بابا. جنازہ کیا کوئی ایسے اٹھا کے لاتا ہے؟ مجھے بتاؤ پھوپھی جان کس کا لاشا ہے. مجھے بتاؤ پھوپھی جان کس کا لاشا ہے. پھوپھی بگڑتی ہی جاتی ہے اب میری حالات ہے. دیکھا بابا کے چہرے پہ ایک عجب غربات. سنبھالے سے بھی میرا دل نہیں سنبھلتا ہے. مجھے بتا
मुझे बताओ खुफी जान किसका लाशा है। हर एक शहीद को कांधे पे बाबा लाए हैं, ये कैसी लाश है गठरी में जो उठाए हैं। हर एक शहीद को कांधे पे बाबा लाए हैं, ये कैसी लाश है गठरी में जो उठाए हैं। उठा के गठरी को बाबा हमारा रोता है। मुझे बताओ खुफी जान किसका लाशा है। मुझे बताओ खुफी जान किसका लाशा है। नाब मैं लाऊंगी अपनी ज़बान पर शिकवा, यकीन हो गया मुझको मैं हो गई बेवा। बस एक बार बता दो ये माजरा क्या है। मुझे बताओ खुफी जान किसका लाशा है। कहा ये कुब्र से ज़ैनब ने ऐ मेरी बेटी, तुझे बताऊं मैं कैसे तू लुट गई बेटी। न पूछो मुझसे तू बेटी कलेजा फटता है। मुझे बताओ खुफी जान किसका लाशा है। मुझे बताओ खुफी जान किसका लाशा है। ज़ोहैर पढ़ के सुनाओ सभी को ये नौहा, के सीना पीट के इरफान रोए अहले अज़ा। ये नौहा कासिम इब्ने हसन का नौहा है। मुझे बताओ खुफी जान किसका लाशा है। मुझे बताओ खुफी जान किसका लाशा। सुगरा का तासीर सब लेके भी पहुंच गया। बहन भाई को याद कर रही थी। उन्होंने कहा मुझे अभी बताया गया है कि आपने हुसैन के बेशीर के गहवारे और छोटे से जनाजे की ज़ियारत करा दिया, लेकिन अब जिसे हुसैन ने कई दफ़ा रुखसत किया था और कई दफ़ा वापस बुलाया था। हुसैन के 18 बरस के गैर 18 का जनाजा गयूर बेटे की मैयत आई है। ताबूत नाम अकबर है। 6 बरस के बेटे की शहादत और फिर जवान की मैयत, कितनी क़यामत है। मैं जवानों से गुजारिश करूँगा कि आप पढ़ के इस्तकबाल कीजिएगा। ये पर्दादार बहनें हैं, उनसे गुजारिश है कि तुम भी अपने बच्चों को परदेश भेजती हो, खुदा करे तुम्हारे परदेसी बच्चे सलामत रहें। मैं जहाँ जाता हूँ जवानों से बात कहता हूँ कि यह आज़ादारी है, ये कोई रस्म नहीं है। इस आज़ादारी को आज़ादारी समझना और इसे पलकों पर रखना अपने। जवानों, अकबर का जनाजा आ रहा है, कैसे इस्तकबाल करोगे मुझे नहीं पता। सुहरा के भाई का ताबूत कैसे उठाओगे मुझे नहीं पता। तो कहना यह है कि आप जवान जब घर से बाहर जाया करें तो अपनी माँ को खबर करते रहा कीजिए, इसलिए कि माँ है ना बहुत बेचैन रहती है। जब बेटे घर से बाहर जाते हैं तो माएँ बेचैन रहती हैं, डरती रहती हैं, दुआएं करती रहती हैं। यकीन नहीं आता तो उन जवानों से पूछो जिनकी माएँ मर गई हैं, माँ की कितनी याद आती है। जब आप परदेश जाते हैं तो ये माँ सदका कुरान इमाम ज़ामिन लेके दहलीज पे आ जाती है, मेरे लाल जा रहे हो, जाओ खुदा हाफिज। लेकिन जब फलक पे मुहर्रम का चांद निकले तो घर आ जाना, ये माँ तुम्हें याद करेगी। इसलिए कि लैला के अकबर को सलाम करना है। अल्लाह अकबर। रोने वालों, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, वरना मैं इस गरीब की शहादत, इस गरीब की रुखसत
پڑھتا، لیکن صرف ایک فقرہ کہتا ہوں، ایک بات کہتا ہوں، اس کے بعد تابوت کی زیارت آپ کرنا، اس لیے کہ اس کے بعد 2 جنازے اور ہیں جو بہت قیامت ہے جن کی آپ کو زیارت کرنا ہے۔ 18 برس کا انصاف سے بتاؤ، جوانوں آپ بتاؤ، اگر آپ کے سامنے آپ کا بوڑھا باپ ٹھوکر کھا کے گر جائے تو کیا بتاؤ نا؟ دنیا پھر بھی پوچھتی ہے کب تک روکے؟ تمہارے سامنے تمہارا بوڑھا باپ ٹھوکر کھا کے گر جائے تو کیا کرو گے؟ وہ سامنے بہت سلطان پوری صاحب کھڑے ہوئے ہیں، بڑے قیامت کے مواخان ہیں اور بڑے جو قیامت کے مصائب اور منظر پیش کرتے ہیں، وہ سامنے اس وقت موجود ہے، تمام ذاکرین علماء اس وقت موجود ہیں۔ ایک بات کہوں، دنیا پوچھتی ہے، سوال کرتی ہے، کب تک روگے، کب تک آنسو بہاؤ گے؟ کیا بتائیں کب تک روئیں گے؟ تم نے جو رونے والے تھے انہیں رونے دیا ہوتا، آج اتنا بڑا مسئلہ نہ آتا۔ تم نے انہیں رونے کب دیا؟ تم نے تمہیں رونے ہی نہیں دیا۔ ایک فقرہ کہتا ہوں، اس کے بعد تابوت آ جائے گا۔ حسین نے کئی دفعہ اپنے جوان کو رخصت کیا ہے، خیمے سے نکلا، حسین نے کہا اکبر واپس چلا جا۔ لوگ کہتے ہیں بابا کہ میری کوئی بہن مر جائے گی۔ اکبر واپس چلا گیا، رخصت ہوا، پھر باہر آیا، گھوڑے پہ سوار ہوا۔ حسین نے کہا اکبر جی بابا واپس چلا جائے، میری کوئی بہن مر جائے گی۔ کئی دفعہ اکبر کو واپس کیا۔ اب جو اکبر آیا تو روکے کہتا بابا اگر بھیجنا نہیں ہے تو رخصت کیوں کرتے ہو؟ حسین نے کہا اکبر تجھے نہیں پتا کون جا رہا ہے، یہ اکبر نہیں جا رہا، میری جان جا رہی ہے۔ یہ اکبر نہیں جا رہا، میری جان جا رہی ہے۔ آواز اکبر کاش آج تو صاحب اولاد ہوتا تو تجھے پتا چلتا اکبر میرے لیے کیا ہے۔ روتا ہوا اکبر آگے بڑھا، یقین تھا اب کوئی روکنے والا نہیں ہے، یقین تھا کہ میری طرف متوجہ ہو، یقین تھا کہ اب کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ اکبر بڑی تیزی سے گھوڑے کو دوڑائے ہوئے آگے بڑھا کہ ایک آواز نے اکبر کو رکنے پہ مجبور کر دیا۔ آواز دی بھیا۔ اب جو اکبر نے پلٹ کے دیکھا تو 4 برس کی بہن تھی جو آواز دیتی تھی اکبر جلدی کس بات کی ہے؟ اکبر روتا ہوا واپس آیا۔ اللہ اکبر۔ حسین کا اکبر مقتل میں گیا، سینے پہ برچھی کھایا، ہائے جب آیا تو قیامت آ گئی۔ حسین آواز دے رہے تھے اے بچوں آؤ، مجھ سے جوان کی میت اکیلے اٹھائی نہیں جاتی۔ جوان کی لاش پہ کہتی تھی بے کثیر ہو کر حسین کیسے اٹھاؤ گے لاش ہے اکبر۔ یہ جوان کی میت ہے، حسین کے 18 برس کے بیٹے کا لاشا اور جنازہ اور تابوت ہے جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ روتا ہوا اکبر خیمے سے گیا تھا تو ایک مرتبہ ٹھہر گیا۔ اب جو ٹھہرا تو بڑی تیزی سے گھوڑے سے اترا، بابا کے کانوں میں کچھ کہا، حسین چیخ مار کے روئے، آواز میرے لال کا بابا کہنا یہ ہے، کہنا یہ ہے۔ اب جو کانوں میں کہا تو زینب دیکھ رہی تھی، آواز دیا بھیا اکبر نے کانوں میں کیا کہا ہے جو تم تڑپ کر کے روئے؟ آواز دی بہن یہ کربلا ہے، جب باپ بوڑھا ہوتا ہے تو اپنے بیٹوں سے وصیت کرتا ہے، یہ کربلا ہے۔ بیٹا وصیت کر رہا تھا کہ میری لاش کو لے کے خیمے میں نہ جانا، میری ماں غریب ہے، اگر فوراً لاشا لے جاؤ گے تو میری ماں مر جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ لیلا کہ جس کا اکبر کا سر نو کے نیزہ پہ تھا، شام کی عورتیں کہہ رہی تھی کاش اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، مگر آواز دیتی تھی نہیں نہیں، وہ ماں زندہ ہے جس کے بیٹے کا سر نو کے نیزہ پر ہے۔ لیجئے شہزادہ علی اکبر یوسف آل محمد حسین کا 18 برس کا بیٹا، سغرا کا بھائی اکبر کا جنازہ اور میت آپ کے درمیان سے گزر گئی۔ لیجئے اب آپ کے سامنے ایک شہید جس کی 2 شبیہیں ایک ساتھ آ رہی ہیں، سب کے جنازے ایک گئے، ایک اصغر کا جھولا تھا اور چھوٹا سا تابوت تھا، لیکن اس کی عمر، اس کا قد اور آپ کے سامنے جو جنازہ آ رہا ہے، بہن رو کے کہتی تھی میرے بھیا کی تربت اتنی چھوٹی تھوڑی تھی، میرے بھائی کی تربت اتنی چھوٹی کیسے، یہ تو بچے کی تربت ہے، میرے بھائی کا قد بڑا تھا اور تربت چھوٹی ہے۔ میں وقت نہیں ہے جو اس کی شہادت پڑھوں، جو اس کی رخصت پڑھوں، صرف 2 مصرے پڑھتا ہوں اسی پہ۔ پہلے علم نہیں آئے گا، اس لیے کہ جنازہ گیا ہوتا تو جنازہ آتا، علم گیا تھا تو علم آ رہا ہے اور تابوت آ رہا ہے۔ 2 مصرے سے پڑھتا ہوں، غازی کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا۔ 11 محرم کو وہ بھتیجی جس نے عصر عاشور مشق لے کر کے فرات پہ بھیجا تھا، وہ 11 محرم کو اس کا گلا بندھا ہوا تھا، رخسار پہ تماچوں کے نشان تھے، دامن جلا ہوا تھا،
سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے چپ چاپ گزر جانا عباس کے لاشے سے. لو عباس غازی کا علم آ رہا ہے. اے غازی جب سے تم نے فرات آباد کی ہے بہنیں رو رہی ہیں, سر سے چادر چھن گئی ہے. یہ عباس غازی کا جنازہ ہے. اللہ اکبر. شاید جنازہ اتنا بڑا اس لیے رکھا گیا ہے کہ زینب آئی ہوگی. ارے بھائی کے لاش کے اتنے ٹکڑے تھے, زینب تڑپ جائے گی. غازی کا علم ہے, غازی کا جنازہ ہے. اے غازی تمہاری غربت کو سلام. غازی یاد آیا جو فرات کے ساحل پہ تم نے خط کھینچا تھا, حسین سے کہا تھا مولا کیا خیمے ہٹا لینے ہیں, تو حسین نے آواز دی تھی اے میرے شیر کیا تمہیں ترائی بہت پسند ہے؟ عباس تو ٹھیک ہے تم ترائی پہ رہ لینا. غازی تم نے ترائی آباد کر لی, خیموں کو آگ لگا دی گئی, بہنوں کی چادریں چھین لی گئی, سکینہ کے رخسار پہ تماچوں کے نشان ہے. خوب استقبال کرو. زینب کے بھائی کا علم, زینب کے بھائی کا جنازہ, وہ اکبر کا جنازہ ہے, یہ عباس کا تابوت ہے. حسین نے اکیلے اٹھائے ہیں. ہائے اس غریب اور غربت کو ہمارا لاکھوں سلام جسے قدم قدم پر لگایا گیا ہے. ارے میرا پڑھنا بہت آسان ہے, آپ کا سن لینا بہت آسان ہے. کاش یہاں کھڑے ہو کر کے آپ دیکھتے ادھر وہ اکبر کا جنازہ لیے رو رہے ہیں, یہ عباس کا تابوت لیے رو رہے ہیں. ابھی غریب کا جنازہ آنے والا ہے. گہوارہ گزر گیا, قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کا آپ نے استقبال کیا ہے. رونے والا بس سارے جنازوں کی آپ نے زیارت کر لیا, اب آمادہ ہوئیے. آپ کے درمیان ایک جنازہ آ رہا ہے. یہ جتنے جنازے گئے ہیں ان سب کی خواہش تھی کہ یہ بچ جائے. یہ سب یہ چاہتے تھے کہ یہ بچ جائے, مگر یہ بھی بچ نہ سکا. زخموں سے چور تھا. علماء موجود ہے, حافظ کفایت صاحب ایک مسائل بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کربلا میں حسین صبح سے لاشیں اٹھا رہے تھے. مجھے اب 2.5 سے 3 منٹ کا وقت دیجیے تاکہ میں جو حق ہے جنازے پر رونے کا اس کا آپ ایسے استقبال کریں. صبح سے اس نے جنازے اٹھائے ہیں, کسی نے رحم نہ کیا. آپ فرماتے ہیں کہ کربلا میں حسین جب پشت فرس پہ تھے تو زخموں سے چور تھے, شجاعت کے جوہر دکھا چکے تھے. عاطف غیبی کی ندائی حسین شجاعت کے جوہر دکھا چکے, اب صبر کے جوہر دکھاؤ. مولانا تلوار نام میں رکھی, جس کے پاس پتھر تھا اس نے پتھر مارا, جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا, جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر چلایا. اس غریب کو جو صبح سے لاش اٹھا رہا تھا وہ پشت فرس کے زخموں سے ڈگمگا رہا تھا. گھوڑے سے زمین پہ آیا, لعینوں کی ہمت نہیں پڑتی تھی جو قریب جائے. حکم آیا عمر سعد کا کہ اس کے سر و تن میں جدائی کرو. کسی کی ہمت نہ پڑی جو قریب جاتا سر و تن میں جدائی کرتا. کہ ایک مرتبہ کسی نے کہا سنو, فوج کے اندر ایک نسل آواز دیا تو ہے کون, تو ہے کون, کوئی جواب نہ ملا. کہ ایک مرتبہ اس نے دیکھا یہ جواب نہیں دے رہا ہے تو اس نے مقتل پہ سرسری نظر ڈالی. ایک مرتبہ کیا دیکھا, خیمے کے در پہ ایک پردہ پوش بی بی بہت بے چین تھی. آواز دیا اے غریب تجھے بیوی کا واسطہ اتنا بتا دے تو ہے کون. اس نے سر اٹھایا, آواز دیا من مدینے کا رہنے والا ہو, نواسہ رسول ہو. اتنا سننا تھا یہ چیخ پڑا, آواز دیتا مجھے حکم دے رہے تھے میرے سرودن میں جدائی کرنے کے لیے. اس نے تلوار اٹھائی, فوجوں کی طرف دوڑ پڑا. ارے قیامت آ گئی, اب اس پہ حملہ ہوا, یہ زخموں سے چور ہو کر کے گرا. ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھ کے کہتا ہے میں تجھے مدد کے لیے نہ بلاؤں گا, اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے تو اکیلے جنازے اٹھا رہا تھا. لو قیامت
کہا بھائی کا ساتھ دو گے لاش اٹھانے میں اصغر نے تیر کھایا تو سرور نے یہ کہا کے شانوں میں دل کٹ گیا حسین کا لاش اٹھانے میں دریا کے پاس جل گیا خیمہ حسین کا ہے کیسی آگ لگی ہے زمانے میں دن کٹ گیا حسین کا لاش اٹھانے میں توڑوں سے اس طرح تمہیں عابد غار تھا نبھائی بھی تو سو نہ سکے قید خانے میں دل کٹ گیا حسین کا لاش اٹھانے میں بالی سکینہ کہتی تھی لے لے کہ ہچکیاں پانی یتیم کیا نہیں پاتے زمانے میں دن کٹ گیا حسین کا لاش اٹھانے میں سرور نے روک لاش عباس پر کہا لاشیں اٹھانے میں دل کٹ گیا حسین کا لاشیں اٹھانے میں دل کٹ گیا حسین کا لاشیں اٹھانے میں قبر سے کی بہت دیر لگے شہ کو ایک